ہاں ہاں السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ آئے اس گرمی میں۔ شرازی صاحب بارش کب آ رہی ہے؟ ہاں، آپ کا چینل کیا کہتا ہے کب سے بارش آ رہی ہے؟ آپ کا چینل خاموش ہے بارش کے اوپر کہ نہیں؟ یہ دیکھو نا، یہ لگا رہا ہے اب آپ کو، اس کو ختم کرو۔ چلیں جی، بسم اللہ۔ آپ کو تکلیف دی جی، 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ پائل اپ ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک تو یہ یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی جو قرارداد آئی ہے 901 اور اس کے پاسبل اثرات، اور اس کے بعد یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو سب کمیٹی ہے، ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشنز، ان کی جو بڑی ابھی تو پوری رپورٹ نہیں آئی، انہوں نے جو اس کی ایڈوانس کاپی جو ہے وہ ریلیز کی ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں۔ پھر تیسری جو جس طریقے سے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ریزرو سیٹس کے بارے میں چل رہی ہیں اور جس طریقے سے پروگرس کو سٹال کیا جا رہا ہے، بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ جی معاملات لٹکیں رادر دین کہ ان کا فیصلہ جلدی آئے، کیونکہ آلریڈی خاصا پینڈ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ بھی ہمارے آج ڈوزیئر کے اوپر ہے۔ اور ملٹری کورٹس جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک فنڈامنٹل امپورٹنس ہے کا ایشو ہے اس ملک میں، اس کے بارے میں بھی یار یہ دیکھیں، پنکھے بند کر دیں جی، پھر پنکھا بند کر دیں، وہ آف کر دیتا ہے۔ اس ملٹری کورٹس کے بارے میں ونس اگین جو کورٹ کا رویہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی ورثم ہے، اور جو بینچ فارم کیا گیا ہے ٹرائیبیونلز کی فارمیشن کے لیے، اس سے جو انڈیکیشن سامنے آ رہی ہیں، یہ چند معاملات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے۔ میں نے ابوذر نیازی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی آئیں، کیونکہ کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں جو میرے سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ آپ تک پہنچا سکیں گے۔ یہ پچھلے کو ایک ہفتے میں یہ جو 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اسٹارٹنگ ود دی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ریزولوشن نمبر 901 اور اس کے جو مندرجات ہیں، اور اس کے فوراً بعد یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے، کونسل ہیومن رائٹس کونسل کی جو ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن، اس کے جو مندرجات ہیں ان کی رپورٹ کے، یہ پاکستان میں ویریسلی ریسیو کیے گئے ہیں، لیکن 2 بیسک اپروچ ہے۔ جو حکومت ہے وہ اس قسم کی ہر چیز کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرونشن سے تعبیر کرتی ہے، لیکن جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، جو ہیومن رائٹس چاہتے ہیں کہ عوام کو ملیں، اور سب آرٹیکلز جو کانسٹیٹیوشن کے جو انڈیپینڈنس اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ باقی چیزوں کو انشور کرتے ہیں، ان کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو اس کے بارے میں پہلے دن سے ہم لوگوں نے جو اپنا نیریٹو دیا ہے، جو ہم نے اپنا بیانیہ دیا ہے، اس میں ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے، ناٹ ایز این انٹرونشن ان پاکستانز انٹرنل افیئرس بٹ ایز این ایکسپریشن آف دی انہیرنٹ ڈیزائر آف دی پیپل آف پاکستان، جو جمہوریت چاہتے ہیں، جو اپنے حقوق جو ہیں ان چاہتے ہیں کہ وہ گرانٹ ہوں، وہ رائٹس آف فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف کاسٹنگ دیئر ووٹ، اینڈ دا فیکٹ دیٹ جو آپ کے الیکشن ہو وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور جو مینڈیٹ آئے جس پارٹی کو اس کو دیا جائے۔ سو اس سارے کانٹیکسٹ میں، اس ایمبٹ میں ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنے ایک مائنڈ میں پھنسی ہوئی ہے، اور یہ اس کے اگر کوئی پیرلل اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ ہوتا ہے کہ انسان جب پہلا جھوٹ بولتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ تر جھوٹ تر جھوٹ۔ تو حکومت پاکستان کا جو اس وقت جو نیریٹو بنا ہوا ہے وہ جھوٹ تر جھوٹ تر جھوٹ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس ایک مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جو یو ایس کانگریس کی جو انہوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا، اس میں 5 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو کہ میرا خیال آپ تک پہنچانی ضروری ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اپنی ڈیموکریسی، پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرا تھا کہ پریزیڈنٹ اینڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کام کریں ٹو انشور ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اینڈ دا رول آف لاء۔ کوئی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جو جمہوریت میں بلیو کرتا ہے جو کہ اس کو اپوز کرے گا۔
تیسرا ان کا پوائنٹ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو امرج کرتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، ہیومن رائٹس اور رول آف لاء جو ہے ان فنڈامنٹل گارنٹیز کو انشور کریں. اور چوتھا پوائنٹ تھا ان کا دے کنڈیمڈ the attempts to suppress the people of Pakistan's participation in their democracy, including through harassment, intimidation, arbitrary detention, or violation of their basic rights. اور پانچواں تھا condemnation of the effort to subvert political, electoral and judicial processes of Pakistan. یہ انہوں نے پاکستان جو US کانگریس نے جو ریزولوشن پاس کیا اس کی جو سیلینٹ فیچرز تھے وہ یہ تھے. ہم ان کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ان کو سٹریس کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو انشور کیے بغیر پاکستان میں جمہوریت نہیں پنپ سکتی. اس وقت جو جمہوریت ہے وہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ وہ آٹوکریسی کی ایک ورسٹ فارم ہے اور اس کو پاکستان کے لوگوں نے نہ قبول کیا ہے نہ وہ قبول کریں گے. لیکن چونکہ ریسٹوریشن آف رائٹس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اس لیے جو عوام کی جو اسٹرینجمنٹ ہے فرام دا اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے عوام میں اور پاکستانی انسٹیٹیوشنز میں، ریاست کے انسٹیٹیوشنز میں، وہ ایک کسی بہت بڑے سانحے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. تو ہم سٹریس کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جلدی سے جلدی یہ جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے، ان کی عزت کی جائے اور انشور کیا جائے کہ عوام کو یہ تمام رائٹس جو کہ کانسٹیٹیوشن میں درج ہیں وہ ملتے ہیں اور وہ ان کے اوپر ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے ان کے اوپر ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں ان کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی نہیں کی جاتی. اس کے بعد جو یہ جو ہیومن رائٹس کاؤنسل، یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے، اس کی ورکنگ گروپ جو آربیٹری ڈیٹینشن کے اوپر ہے، انہوں نے جو اپنی رپورٹ شائع کی ہے جو ایڈوانس کاپی ہے اس کی پوری رپورٹ تو ابھی نہیں آئی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو اریسٹ ہے وہ ان کانٹراوینشن آف دی یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اینڈ دی انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اس کی کانٹراوینشن میں ہے. دیٹ مینس کہ ان کو اللیگلی ڈیٹین کیا گیا ہے. ان کو ڈیٹین کرنے کے لیے کوئی لیگل بیسس مہیا نہیں ہے، معلوم اس وقت موجود نہیں ہے. اور اسی کے لیے انہوں نے پھر آگے جا کے کہا ہے کہ ان کو فوری طور کے اوپر ریلیز کیا جائے کیونکہ ان کو ڈیٹینشن میں رہنے کی کوئی جواز نہیں ہے. اسی رپورٹ میں انہوں نے آگے جا کے کہا ہے کہ ورکنگ گروپ ریکویسٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ٹیک the steps necessary to remedy the situation of Mr. Khan without delay and bring it into conformity with the relevant international norms, including those set out in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. پاکستان ان دونوں کووننٹس کا سگنیٹری ہے اور جب آپ سائن کرتے ہیں کووننٹس کو تو پھر آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ ان کووننٹس کے مندرجات جو ہے ان کو کمپلائی کریں. اور یہ انہی مندرجات کے کانٹیکسٹ میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ خان صاحب کی جو اریسٹ ہے وہ اللیگل ہے، وداؤٹ جسٹیفیکیشن ہے اور ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے. اس کے بعد یہ جو ایز اے نیکسٹ اسٹیپ یہ رپورٹ جو ہے وہ فارورڈ کی جائے گی یونائٹڈ نیشنز کے اسپیشل ریپٹور کو اور وہ اس کے اوپر آگے کیا قدم لے گا، کیا وہ قدم لے سکتا ہے، اس کا تعین کیا جائے گا اور پھر انٹریکٹ کیا جائے گا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کہ کس طریقے سے خان صاحب کی جو رائٹس ہیں ان کو انشور کیا جا سکتا ہے. سو ان دو رپورٹس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب کسی شخص کے دماغ میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کی بیسس کے اوپر خان صاحب کو تقریباً 1 سال سے ناحق جیل میں رکھا گیا ہے. پی ٹی آئی نے اپنی 2-3 دن پہلے جو ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم وہ تمام مینز اختیار کریں گے، be they inside the parliament, be they on the legal front, or be they with regard to our right to stage peaceful political agitation. ہم وہ تمام رائٹس ایکسرسائز کریں گے اور اس چیز کو انشور کریں گے انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں کہ خان صاحب اس اللیگل ڈیٹینشن سے
آزاد ہو کے باکس اپنے لوگوں کے درمیان ہوں، اپنے پارٹی کے لوگوں کے درمیان ہوں اور اس ملک کو لیڈ کریں آن وے ٹو ریڈیمپشن. انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے ہم ایک ڈھلان کے اوپر ہیں اور ہر دن جو گزرتا ہے اس میں ہم تباہی کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. اٹس این انفارچونیٹ تھنگ. ہمیں اس سے خوشی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے، لیکن وہ حل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ہی جانا پڑے گا. اسی کو کہنا پڑے گا کہ وہ واپس آئے، باہر نکلے اور اس ملک کو صحیح راستے کے اوپر لگائے. کسی اور شخص کا اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیچر ہے ہی نہیں ہے کمپریبل ود عمران خان، جو کہ اس ملک کو اس کوگمار سے، اس جو اس وقت کرائسس ہے، گریو کرائسس ہے، اس میں سے نکال سکے. الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو اور تمام پاکستان کے پاور ویلڈرز کو خان صاحب کے پاس ہی جانا پڑے گا، اور جتنی جلدی یہ ہو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جتنی جلدی کریں گے اتنا ہی ملک کو کم ڈیمیج ہوگا. میں اسی وقت کہوں گا، ابوذر سے کہوں گا کہ وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر لے. دین آئی ول کم ٹو دا ریسٹ آف دی ایشوز دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس ود یو. چلیں بولے آپ فکر نہ کریں، ہو جائے آپ بولیں. جی السلام علیکم. رؤوف صاحب نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا. یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ورکنگ گروپ ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک سبسیڈری باڈی ہے جو آبزرو کرتا ہے ہیومن رائٹ وائلیشنز کو کسی خاص انسیڈنٹ کو دیکھنے کے لیے. اب اس میں دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی باہر کے ملک میں پاکستان کی شکایتیں لگائی جا رہی ہیں. اب یہ جن لوگوں کو اس ملک کے آئین کی اور ریاست پاکستان کی آبلیگیشنز کی سمجھ نہیں ہے، وہی لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اب پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے، اس کی کچھ فنڈامنٹل آبلیگیشنز ہیں انٹرنیشنل لاء میں. اب انٹرنیشنل اس میں دو کنونشنز کا ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر. ایک ہے یونائٹڈ نیشنز ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، جس کو 194 کنٹریز نے سائن کیا ہوا ہے، ریٹیفائی کیا ہوا ہے بشمولیت پاکستان نے. پھر انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس 1966 کی یہ ٹریٹی ہے، کنونشن ہے، جس کو پاکستان نے سائن بھی کر دیا ہے، ریٹیفائی بھی کر دیا ہے 2010 میں. اب اس چیز کا افیکٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو انٹرنیشنل ٹریٹی سائن کرتے ہیں اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی سائن کرتے ہیں تو اس کو ریٹیفائی کرے اور انشور کرے اس کے اندر جو گارنٹیز ہیں، جو ہیومن رائٹس کی پروٹیکشنز ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرے، ان کو ایگزیکیوٹ کرے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو ایک ٹریٹی جب سائن ہوتی ہے تو وہ اس ملک کا لا آف دا لینڈ بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو یہ وائلیشنز ہیں، اس میں جو بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو انکارسریشن ہے، جو ان کی ڈیٹینشن ہے، وہ انلیگل ہے. اٹ از بیسڈ آن پولیٹیکل اینڈ ایکسٹرینیس کنسیڈریشنز. تو اس کی کوئی قانونی آئینی آپ کو اس کی بیسز نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ایک انٹرنیشنل لا وائلیٹ کر رہے ہیں جو ریاست پاکستان پابند ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے ملک کا آئین جو ہے اس کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آئین پاکستان ہی کہتا ہے آپ نے انٹرنیشنل آبلیگیشنز ایگزیکیوٹ کرنی ہے. اس میں سائفر کیس کا پہلے ہی پوسٹ مارٹم اسلام آباد ہائی کورٹ کر چکی ہے، اس رپورٹ میں بھی وہی بات ہے. پھر توشہ خانہ کیس کا بھی ذکر ہے، اور جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب پہ، ان سب میں ایک چیز کامن ہے، ان ساروں میں ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، جو آپ کے آئین پاکستان بھی آپ کو گارنٹی کرتا ہے اور آپ کو انٹرنیشنل لا بھی گارنٹی کرتا ہے جو ریاست پاکستان پابند ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اب اس میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کا رؤوف صاحب نے تھوڑا سا ذکر کیا. لاسٹ پیرا 132 جو ہے اس میں انہوں نے ریفر کیا ہے میٹر ٹو دا اسپیشل ریپرٹوئر آن فریڈم آف ایکسپریشن پہلا، اور دوسرا ٹو دا اسپیشل ریپرٹوئر آن انڈیپینڈنٹ آف ججز. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں ایک تو بولنے کی آزادی نہیں ہے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا نہیں ہے. پھر اس ملک کی جو عدلیہ ہے وہ بھی آزاد نہیں ہے،
کیونکہ اس کو میسج دیا گیا ہے, میٹر بھیجا گیا ہے کہ دیکھیں کیا اس ملک کی عدلیہ آزادی سے کام کر رہی ہے, نہیں کر رہی. خیر وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز بھی کہہ چکے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں, انٹرفیئرنس ہے. ساری ہائی کورٹس کہہ چکی ہیں, ججز نے ریزائن کیا ہے یہاں پہ. لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب کے علاوہ میرے خیال سے پورے پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہو رہا ہے, عدلیہ کے پروسیس میں انٹرفیئر ہو رہا ہے, اور اس کا مقصد ایک ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کو, جس کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے اس ملک میں, جس کی پولیٹیکل پارٹی سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے اس ملک کے لوگوں کو, اس کو آپ نے ناحق اس کے آئینی اور قانونی رائٹس کو وائلیٹ کر کے جیل میں رکھنا ہے. یہی مقصد ہے عدلیہ کو دباؤ میں ڈالنے کا. اب ایک بات کر دوں, دیکھیں ابھی ملٹری کورٹس کا کیس لگ گیا, رؤف صاحب نے ذکر بھی کیا. پہلے تو افسوس کے بعد اس میں فل بینچ نہیں بنا, 5 ججز کو نکال کے جو اوریجنل ججمنٹ دی گئی تھی فل کورٹ ہونا چاہیے تھا. اتنا امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا آپ کا. اور ساتھ اس کے یہ کیس 24 اپریل کو آخری دفعہ لگا تھا, اور آج 70 دن ہو گئے ہیں اس کیس کو, اور یہ کیس 74 ڈیز کے بعد فکس ہو رہا ہے آپ کا. اب آپ امیجن کریں کہ بیٹ سمبل کی ججمنٹ کا کیس ہوتا ہے تو رات 11:30 بجے بھی سنا جاتا ہے, 2 دن کے اندر لگ جاتا ہے. لیکن یہ تو بلہ تو جو تھا, یہ تو ایک کاغذ پہ سمبل نہیں آنا تھا نا کہ جی دینا ہے کہ نہیں دینا, کاغذ کا ٹکڑا ہی تھا. لیکن جو زندہ انسان ہیں, جو 1 سال سے جیل میں ہیں, جو سانس لے رہے ہیں, ان کا کیس لگنے میں 70 دن لگ گئے. کیا اس ملک میں انسانوں کی زندگی, ان کی سانس کم امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ایک کاغذ کے ٹکڑے سے؟ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. اور پھر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, یا تو آپ لیٹر لکھ دیتے ہیں برٹش ہائی کمشنر کو کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی, بالکل قانون آئین کے مطابق تھی, اور آپ 3 دفعہ ریمارکس پاس کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, احترام کے ساتھ, کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی, انہوں نے الیکشن نہیں کرائے. آن ریکارڈ 3 الیکشن کرائے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. الیکشن کمیشن کیا اسی سکیل پہ جج کرتا ہے پی ٹی آئی کو جس طرح اے این پی کو جج کیا ہے, کس طرح مسلم لیگ نواز کو جج کیا ہے, پیپلز پارٹی کو جج کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اس ملک کے سارے اداروں نے وہ سلوک کیا ہے جو آرفنز کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے. اچھا, اس میں آخری بات, آپ نے ججمنٹ دے دی, اب بات ختم ہو گئی, اس کا ریویو ڈیسائیڈ بھی ہو جائے گا. اب اس ججمنٹ کو میری نظر میں اس ملک کی تاریخ جج کرے گی. آپ اگر وہ دنیا کی سب سے لمبی کتاب جو ہے نا, مارسل پاؤسٹ ہے, فرینچ رائٹر ہے, اس نے لکھی ہے, اس کے اندر کوئی 10 لاکھ کریکٹرز ہیں, اتنی بڑی کتاب ہے, ہزاروں پیجوں پہ ہے. اتنی بڑی کتاب بھی اگر لکھ دیں ججمنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے, تو یہ تاریخ نے بات نہیں ماننی. آپ کورٹ کے اندر تو کہہ دیں کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی, آپ کی غلطی ہے, لیکن اس ججمنٹ کو جج تاریخ کرے گی, اور اسی سکیل پہ کرے گی, اسی پیرامیٹر پہ کرے گی جس پہ مولوی تمیز الدین کیس جج ہوا, جس پہ دوسوس کیس جج ہوا, ذوالفقار علی بھٹو کیس جج ہوا, نصرت بھٹو کیس جج ہوا, آسمہ جیلانی کیس جج ہوا. کیونکہ جب بھی نظریہ ضرورت حاوی ہوا آئین اور قانون پہ, وہ اس وقت تو ججمنٹ ٹھیک لگی, لیکن تاریخ نے اس ججمنٹ کو نہ مانا نہ اس کو قبول کیا, اور بالکل وہ کوٹ کرنے کے قابل بھی ججمنٹ نہیں بنی. اور اس ججمنٹ سے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان ہوا ہے, جو ہمیں تاریخ بتائے گی. یہ آپ میرے الفاظ لکھ لیں, ود پیسج آف ٹائم یہ چیز اسٹیبلش ہوگی. باقی رؤف صاحب بتائیں گے. تھینک یو ابوذر صاحب. آپ یہ جو اس کے علاوہ جو ایک کیس ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, ونس اگین ابوذر سے میں چاہوں گا کہ وہ اسسٹ کریں, مدد کریں. وہ ہے یہ جو ہمارا ریزرو سیٹس کا کیس ہے, جو کہ ایکچولی تو 2-3 دن میں ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن میرا خیال ہے پچھلے 2 ہفتے سے چل رہا ہے, اور ابھی ایک اور ہفتے کے لیے اس کو آگے ڈال دیا گیا ہے. یہ قانونی تقاضے جو ہیں ان کے مطابق آگے نہیں کیا جا رہا, لیکن یہ ان فزیکل ریالٹیز کی بیسس کے اوپر آگے کیا جا رہا ہے جو کہ اس وقت مینیفیسٹ ہو چکی ہوئی ہیں. تقریباً کنسنسس ہے اس کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا, اور اس مس انٹرپریٹیشن کی بیسس کے اوپر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے الیکشن سمبل بیٹ سے ڈپرائیو کیا, محروم کیا, اور اس کے نتیجے میں ان تمام لوگوں کو
جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے تھے ان کو ڈس انفرینچائز کیا. کنسیکوینٹلی جو الیکشنز ہوئے وہ اس انڈرسٹینڈنگ اور اس بیسس کے بھی اگر آپ آگے بڑھیں تو وہ الیکشنز جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں, کیونکہ پاکستانی پاپولیشن کا ایک لارج سیگمنٹ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتا تھا اس ججمنٹ کے ذریعے آپ ان کو ڈس انفرینچائز کر چکے ہو. اگر ایک شخص کو بھی ڈس انفرینچائز کیا جائے تو وہ الیکشن نہیں رہتا. اس سلسلے میں میں یہ ڈان میں نے پکڑی ہوئی ہے. آج 3 جج صاحبان جو ہیں ان کے کوٹس بھی اس میں آئے ہوئے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے کیا کہا ہے اس کو ضرور پڑھیے گا. اس کے علاوہ جسٹس منیب صاحب نے کیا کہا ہے اس کو بھی کمپلیٹ پڑھیے گا, اور منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی کمپلیٹ پڑھیے گا. اب مسئلہ ایک ہے کہ جج صاحبان ایک طرف بالکل ورچولی ایک کنسنسس کریٹ ہوا ہے کہ نمبر 1 چیف جسٹس صاحب کی جو ججمنٹ تھی ریگارڈنگ ڈپرائیونگ پی ٹی آئی آف دا بیٹ سمبل وہ غلطی جو انہوں نے اپہولڈ کی تھی الیکشن کمیشن کی وہ غلطی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو انٹرپریٹیشن تھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے جو بیٹ کا سمبل تھا وہ ہم سے لے لیا تھا وہ بھی بالکل غلط تھی. لیکن ہو کیا رہا ہے کورٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف میجورٹی آف ججز جو ہیں ان کا یہ اوپینین ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی ہے اور ان کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے. یہ ایک میجورٹی جو ہے ججز کی اوپینین سامنے آ گئی ہے, اس بارے میں کوئی ایمبیگوٹی آپ کے ذہنوں میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ جب بھی الیکشن کمیشن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, جب بھی الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جو پروسیڈنگز ہے اس کا رخ لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن کر کے ان کے اوپر جو پریشر ہے اس کو کم کرنے کی یا کمپلیٹلی اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو ججمنٹ ہے اس کے بہت دوررس نتائج نکلیں گے. اس ججمنٹ کی بیسس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو جن سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا وہ سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی, اور اگر نہیں ملیں گی تو وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگا, ایک گریوس کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگا. لیکن جب منصف خود انصاف کا قتل کرنا شروع کر دے تو پھر جو انصاف مانگنے والے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اس وقت اس فل کورٹ جو ہے اس کی جو پروسیڈنگز کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں منصف جو ہے وہی آئین کی تذلیل کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی اسٹیئنگ ود ان آور کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل لمٹس کہ ہم اپنی آواز کو ان تک پہنچائیں کہ اس ملک کو 76 سال تک انصاف سے ڈپرائیو کیا گیا ہے. وقت آ گیا ہے کہ آپ انصاف ہونے دیں, آپ لوگوں کو ان کا رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ ان سے نہ چھینیں, وہ ان کو تفویض کریں, وہ ان کے پاس رہنے دیں. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی. پاکستان میں جمہوریت کا فیوچر جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا. پاکستان میں ہیومن رائٹس کا فیوچر وہ پہلے ہی تاریک ہے, وہ جو اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی کی کرن باقی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. سو یہ ایک بلیٹنٹ مینیفیسٹیشن ہے آپ کے منصف کے پارٹیزین ہونے کی, آپ کے منصف کی کانسٹیٹیوشن کی تذلیل کرنے کی, آپ کے منصف کی رول آف لا کی تذلیل کرنے کی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری درخواست ہے, ہماری مؤدبانہ درخواست ہے کہ انصاف کے تقاضے, آئین کے تقاضے, قانون کے تقاضے پورے ہونے دیں اور لوگوں کو ان کا رائٹ ملنے دیں, اور اس پارٹی کے پاس جو مینڈیٹ ہے جس کو لوگوں نے اس کو دیا ہے وہ اس تک آگے جانے دیں. آپ اس کے اوپر کچھ کہہ لیجئے جناب. اس میں رؤف صاحب نے بات تو کافی کر دی, اس میں 2 پوائنٹس بات کور کروں گا. دیکھیں یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, یہ ڈان اخبار میں لکھا ہوا ہے. ڈاکٹرن آف نیسیسٹیز ایکوز ان کورٹ روم ون اگین. اب یہ ہے تو 4 لائنیں, اور یہ ڈان نے پچھلے اخبار میں لکھا کہ دا سی جے پی کمز ٹو ریسکیو الیکشن کمیشن. سو لاسٹ 2 ہیڈ لائنز ہیں ڈان اخبار کی جو پاکستان کا پرائم نیوز پیپر ہے انگلش. پہلا کہتا ہے کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ایکوز ان دا سپریم کورٹ اگین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ نظریہ ضرورت کو
ریوائیو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کورٹ روم 1 میں. اب نظریہ ضرورت تھا کیا؟ وہ یہ تھا کہ آئین کچھ کہتا ہے، قانون کچھ کہتا ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو اگنور کر کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہی بات آپ کے ڈان اخبار کہہ رہا ہے. الیکشن کمیشن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، ڈان اخبار کہہ رہا ہے. تو اگر یہ چیزیں رپورٹ ہوں گی پرائم نیوز پیپر میں تو کیا میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے فیئر ٹرائل ملے گا؟ کیا مجھے ایلیمنٹ آف بائس تو نہیں نظر آ رہا؟ یہ کچھ سوال ہیں جو آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں، آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہ پرپیٹریٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے فرسٹ کنڈیشن ہوتی ہے ایز اے جج کی، ایز اے کورٹ کی، امپارشیلٹی. اگر وہ امپارشیلٹی نہ ہو اور آئین اس میں نظر نہ آ رہا ہو تو بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. باقی روز صاحب نے کافی کلیئر کر لیا. سب جوڈس میٹر ہے، ہماری یہی سبمیشن ہے. اس میں ہمارا آئینی رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. ریزرو سیٹس کا ول آف دا پیپل سپریم ہے، اس نے پریویل کرنا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رائٹ جو ہے ہمیں وہ دیا جائے گا. جو نظریہ ضرورت ہے اس کو فوقیت نہیں دی جائے گی آئین اور قانون پہ. تھینک یو. ایک چھوٹا سا ایک اور. آپ کو پتہ ہے کہ ہم 3-4 مہینے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جلسے جلوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی شاید پتہ ہو کہ ابھی تک ہمیں ایک دفعہ بھی اجازت نہیں ملی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہ ہم وہ جلسے کر سکیں. اب آ کے جب ہمارا جو یہ سارا جو راولپنڈی میں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا جو کیس تھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لینڈ کیا، تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے سامنے ڈپٹی کمشنر کو اور ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد کا عامر مغل کو، ان کو ملاقات جی کہ آپ آپس میں بیٹھ کے ایک تاریخ سیٹ کریں کہ کس دن یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں ہو سکتا ہے. سو وہ وہیں کورٹ روم میں بیٹھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 6 تاریخ کو ترنول کے مقام کے اوپر ہم وہ جلسہ کریں گے. تو کورٹ نے یہ ججمنٹ دی کہ جی یہ ان کو 6 تاریخ کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے بعد وہ ہمارا عامر کچھ 6 دن ہو گئے ہیں یا 7 دن ہو رہے ہیں، وہ رابطے میں ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے. اور آج جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں ابھی تک اس مومنٹ تک اس کو NOC جو ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ وہ ریٹن فارم میں نہیں ملا. دیٹ مینس کہ ٹیکنیکلی ہم وہ جلسہ نہیں کر سکتے ہیں. سو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھنا چاہ رہی ہے اور اس کے پاس کورٹ کی بیکنگ بھی ہے، آپ اس کو وہ سیاسی جدوجہد قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے. مجھے یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ اس ڈپٹی کمشنر نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر پریشر ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے اجازت نہیں دینی، اور یہ کہ میں نے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ میری ٹرانسفر کر دیں یا میں 4 تاریخ کو یہ ان کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دوں گا. آج 3 تاریخ ہے، کل 4 ہے، آج تک تو نہیں ملا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے یا وہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیتا ہے. یہ اسٹیٹ آف سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف کے بارے میں. ریاست کا جو رویہ ہے بالکل سپیس تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی. ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنی پولیٹیکل جدوجہد جو ہے، اپنی سیاسی جدوجہد جو ہے اس کا آغاز کریں. سو میری زمینی ناخداؤں سے گزارش ہوگی کہ یہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی ہے. اور اگر نہ کیا گیا تو جیسا کہ آپ نے شاید پڑھا ہو کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں یہ جلسہ جو ہے وہ کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا کلیش ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی بدمزگی ہو، لیکن سے صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو اس کے آئینی اور قانونی حقوق کو ایکسرسائز کرنے کے راستے میں روڑے اٹکانے جو ہیں وہ بند کیے جائیں. انفارچونیٹلی اس وقت تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر جو کانسیکوینسز ہوئیں گے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ PTI کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی، وہ پھر ریاستی عناصر کے اوپر جائے گی جو کہ یہ سب کام جو ہیں پردوں کے پیچھے بیٹھ کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی سوال ہو آپ کا تو ایک آدھ سوال. بہت ہے.
یہ پچھلے 15 دن سے وہ کچھ ٹاؤٹس بھی لانچ ہوئے ہیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر ڈس انفارمیشن اسپریڈ کی جا رہی ہے. کہہ دیا میں نے. جناب آپ کہیے. کل پتہ چلے گا. آج رات کو 12-1 بجے کے بعد پتہ چلے گا جب وہاں سے نام آئیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا. جی اور بالکل نہیں ہوئی ہے. میں نے کل بھی کہہ دیا. کل 4 پروگرامز میں آ کے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کیونکہ سب لوگ یہی ڈسکس کر رہے ہیں. کسی کی رکنیت معطل نہیں ہوئی. کسی کی رکنیت معطل نہیں ہوئی. شیراجی صاحب کی شیطانی مسکراہٹ معصومانہ مسکراہٹ کے پیچھے جو ہے سلپ آف دا ٹنگ. جی میرے پاس کوئی ایسٹرولوجیکل پاورز نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ کون اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. یہ لیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ڈیٹڈ 22 جون 2023. Termination of his membership from Pakistan Tehreek-e-Insaf. This man is not a member of Pakistan Tehreek-e-Insaf. He is a toady launched by the establishment to create disruption in the party. Pakistan Tehreek-e-Insaf. یہ جناب آپ کے فیوریٹ جس کے بارے میں شیرازی صاحب روز شام کو سر بیٹھ کے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 22 جون 2023. یہ دیکھ لیجیے. کیا آئی پی بھی جوائن کیا ہوا ہے. اس کے بعد ختم ہو گیا. میں نے یہ دکھا دیا. دیٹس آل. ہی از ناٹ اے ممبر آف پی ٹی آئی. اینڈ آف دا اسٹوری. تھینک یو. یار یہاں